یہ دعا کیا ہے؟ وہ اغننی بفضل کا امن سوا، اور اس کی طاقت کیا ہے اور اس کی تاثیر کیا ہے؟ مثلاً دعا ہے آقا کی بارگاہ میں ایک شخص مقروض، پریشان، غربت اور تنگ دستیوں کا مارا ہوا، حالات کا ہارا ہوا، زندگی سے بیزار، معاشرے نے اس کو، زمانے نے اس کو چھوڑ دیا، معاشرے نے، زمانے نے چھوڑ دیا، اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور نے فرمایا تو پڑھ اللہم اکفنی بحلالک عن حرام اغننی بفضلک عمن سوا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اللہ میری کفایت فرما، کفایت فرما۔ کفایت سے مراد یہ ہے، کبھی وہ ایک بابا جی کہتے تھے کہ نہیں لوڑ دی تھوڑ نہ ہوئے، مجھے جس چیز کی ضرورت ہو وہ ہر وقت مجھے ملتی رہے، اللہ ایسی کفایت فرما یا کسی کا محتاج نہ رہوں، ایسی کفایت فرما میں عاجز نہ بنوں، ایسی کفایت فرما ایک ایک چیز کو ترستا نہ رہوں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، پر کفایت کرنے میں میرے ساتھ حلال کے معاملے کرنا تیری تقسیم ہے، تیری ترتیب ہے، اللہ مجھے حلال بھی چاہیے، ایسا چاہیے جس میں وسعت ہو، اور ایسا چاہیے جس میں برکت ہو، اور ایسا چاہیے جو میری ساری ضرورتوں کی کفایت کرتے، ساری ضرورتوں کی کفایت کرتے۔ میرے پاس وہ حال نہیں چاہیے کہ آج ایک چیز ہے دوسری نہیں ہے، دوسری ہے تیسری نہیں ہے۔ ایک صاحب کے پاس ایجنسی تھی، کہنے لگے ایک دفعہ میاں بیوی ہم روٹی کھا رہے تھے، ایک ٹھنڈا سانس نکلا بیوی کا، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ جب میدا ٹھیک تھا تو کھانا نہیں تھا، اب بیماریاں روگ لگ گئے ہیں، کھانے لاجواب ہیں، اس وقت غربت تھی، تنگ دستی تھی، دل چاہتا تھا کھانے کو، طبیعت چاہتی تھی راحت کو، اب وہ نہیں ہے، اور جب سے یہ دعا پڑی ہے پھر رب نے وسعت کے دروازے کھولے۔ اس نے ایک وہ ایجنسی لی تھی جو کوئی نہیں لیتا تھا، بالکل کوئی ایسا ادارہ تھا جس کا سارا نظام ختم ہو چکا تھا، وہ ایجنسی لی کوئی نہیں لیتا تھا، اس نے لے لی، سستی ملتی تھی، لیکن اس کے ساتھ قدرت کی طاقت تھی، قدرت کی قوت تھی، اللہ کا نظام اس کے ساتھ تھا، اللہ کا نظام اس کے ساتھ تھا۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، میں اللہ مجھ سے تجھ سے وہ رزق نہیں مانگتا جو میرا اور میری نسلوں کی کفایت نہ کرے، اللہ وہ رزق مانگتا ہوں جو کفایت کرے، پر حلال مانگتا ہوں، طیب مانگتا ہوں، طاہر مانگتا ہوں، مطہر مانگتا ہوں، حرام نہیں مانگتا۔ حرام جتنا زیادہ ہو جائے ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گا، حرام جتنا پہاڑ بن جائے ایک وقت آئے گا اللہ اس کو ختم کر کے دکھائے گا۔ میں نے ایک جگہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان پڑھا، وہ بس ایک دفعہ پڑھا، مجھے نہ بھولا، پھر فرمایا سود کا انجام تنگ دستی اور فقر ہے۔ اور ایک اور صحابی کا قول ہے، اور یہی قول حضرت امام جعفر صادق کا ہے کہ حرام کا انجام فقر اور قلت ہے۔ اللہ مجھے حرام نہیں چاہیے، اور پھر اللہ کہتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے تیری کفایت کر دے۔ اللہ سے ایک بات اور بھی مانگتے ہیں، آگے ذرا سنیں، وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ، مولا مجھے غنی کر دے، مجھے پتہ ہے تیرے فضل سے کوئی غنی ہوگا، محنت کر کے غنی کوئی نہیں ہوگا۔ کمال دعا ہے، وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ، اغننی، مجھے تیرے فضل سے غنی ہونا ہے۔ میں جا رہا تھا، سیڑھی رکھی ہوئی تھی لمبی بڑی اونچی، اور سر پہ گارے کا تھال تھا اور ایک بندہ چڑھ رہا تھا، میں نے دیکھا میرا کلاس فیلو ہے، وہ اس وقت تک قدم اتنے چڑھ چکا تھا کہ چھت پہ گارا دینے گیا، آگے ایک اور مزدور کھڑا تھا، اس نے چھت کی لپائی ہو رہی تھی، چھت کی لپائی ہو رہی تھی بھوسے والے گارے سے۔ تو جب وہ نیچے اترا تو میں نے اس کو آواز دی، اس نے پہچان لیا، میں نے اس کے والد کو مزدوری کرتے دیکھا تھا، اور اس کو سنا تھا کہ اس کا دادا بھی مزدوری کر رہا اور وہ آج بھی مزدوری کر رہا۔ وَأَغْنَنِي، اللہ مجھے غنی کر دے، بِفَضْلِكَ، ہوگا تیرے فضل سے۔ محنت شرط ہے، یہ لفظ ہمیشہ یاد بھی رکھے، غور بھی سنیں، محنت شرط ہے، پر محنت پہ فیصلے شرط نہیں ہے کہ محنت فیصلے جو ہیں وہ محنت پہ ہو جائے، نہ ہاں محنت شرط ہے، محنت شرط ہے، محنت پہ فیصلے شرط نہیں ہے۔ کتنے ساری عمر محنت کرتے 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 ساری عمر محنت کرتے بندے ختم ہو گئے۔ وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ عَمَّن سِوَا، اور مولا ایک شفقت یہ کرنا، مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا، امن سوا، کسی کے در در کا بھکاری نہ بنانا، کسی کا محتاج نہ کرنا، اللہ کسی کا منگتا نہ بنانا، اللہ کسی کا سوالی نہ بنانا، اللہ مجھے عاجز نہ بنانا۔ وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ عَمَّن سِوَا، اتنی طاقتور دعا ہے،
اور دعا کے اندر کی طاقت کو پرکھیں، اندر کے مفہوم کو دیکھیں، اندر کے ترجمے کو دیکھیں۔ آج بھی پڑھیں گے، کل بھی پڑھیں گے، لیکن یاد رکھیے گا اس کی تعداد کو نہ دیکھیں۔ اللہ کی ہاں قیامت کے دن سننا غور سے، عدد نہیں تولے جائیں گے، عدد کے اندر خلوص اور اخلاص تولا جائے گا۔ اس عدد کے اندر اس کا اخلاص کتنا ہے، اس کی طلب کتنی ہے، اس کی للہیت کتنی ہے، اس کی تڑپ کتنی ہے، اور اس کا جذبہ کتنا ہے، اللہ کے ہاں یہ تولا جائے گا۔ اور پھر اگلی بات، وہ عمل جس مجاہدے سے کیا جائے گا، جس قربانی سے کیا جائے گا، جیسے آپ چوکنا ہو کے جاگ کے توجہ سے میری بات سن رہے ہیں، اس مجاہدے سے ایک نور ملتا ہے، وہ نور تولا جائے گا۔ اس مجاہدے سے نور ملتا ہے، اس مجاہدے سے گھروں کو چھوڑا، آپ آخری عشرے کے اعتکاف میں آپ پھر اس وقت جائیں گے جب اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یہ جو قربانی ہے اللہ کے لیے کی ہے، اس مجاہدے پہ جو مجاہدہ آیا، اس قربانی پہ جو قربانی آئی، کبھی جاگنے کی، کبھی ٹیک ہٹانے کی، کبھی توجہ کرنے کی، کبھی اپنی چاہتوں کو توڑنے کی، اس پہ نور ملتا ہے۔ یہ نور قیامت کے دن ترازو میں تولا جائے گا۔ وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، مولا مجھے غنی کر دے، اور مجھے پتہ ہے غنی تیرے فضل کے بغیر کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ نے ساری دنیا کے بیٹے، رزق، نعمتیں، نسلوں کی سعادتیں ان دو مبارک بولوں میں رکھے ہیں۔ اس عمل سے مشکلات ٹلتی ہیں، مرادیں ملتی ہیں، صرف دو لفظ ہیں بس۔ اللہ نے انجیر کی قسم اٹھائی ہے، والتین، قسم ہے مجھے انجیر کی۔ انسان نہ اپنی زندگی کی ابتدا میں انتہا ہو جائے تو شاید پھر قسم اٹھائے۔ اللہ نے قسم اٹھائی ہے، مجھے قسم ہے انجیر کی، مجھے قسم ہے زیتون کی، قسم اٹھائی۔ فقہا، محدثین، صالحین، اولیاء جن پہ اللہ نے اپنے روحانی علوم کھولے ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ وہ عمل ہے جس عمل کی برکت سے، یہ وہ آیت ہے جس آیت کی برکت سے اللہ بیٹے دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، رزق دیتا ہے۔ اور یہ وہ عمل ہے، میں عمل ابھی کرواؤں گا، یہ وہ عمل ہے جس عمل کے کرنے سے کبھی ہاتھ خالی نہیں ہوتے، کبھی جھولیاں خالی نہیں ہوتی۔ بس جھولیاں خالی سے مراد اولادیں، رزق، دولتیں، نعمتیں۔ ہاتھ خالی ہونے سے مراد کبھی یہ ہاتھ منگتا نہیں رہے گا، سدا اس کی جھولیاں بھی بھرے رہیں گے، ہاتھ بھی بھرے رہیں گے، رزق بھی بھرا رہے گا۔ یہ بہت بڑا طاقتور عمل ہے۔ صدیوں پہلے میرے پاس اس کی ایک تاریخ ہے، ایک درویش یہ عمل کرواتے تھے اور لوگ دور دور سے ان کے پاس جاتے تھے۔ فلاں چاند کی تاریخ میں ایک درویش نے والتین والزیتون کا عمل کروانا ہے۔ دنیا دور دور سے جاتی تھی اور اس عمل میں شامل ہوتی تھی، اور جو عمل میں شامل ہوتا تھا وہ اپنی وصیتوں میں لکھتا تھا یا وصیتیں کرتا تھا یا جاتے ہوئے کہتا تھا، بیٹا کبھی پریشان نہ ہونا، میں فلاں درویش کے ہاں والتین والزیتون کا عمل کر کے آیا ہوں، اللہ تمہیں پالتا بھی رہے گا، دیتا بھی رہے گا، رزق بھی، نعمتیں بھی، بیٹے بھی۔ وہ وصیتیں کرتا تھا باقاعدہ۔ اتنا طاقتور یہ عمل ہے، اور یہ دو خزانے ہیں، اس کی مٹھیاں کبھی خالی نہیں رہتی، اس کے ہاتھ کبھی خالی نہیں رہتے۔ پرسکون ہو کر اپنی دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بند کر کے گود میں سامنے رکھیں گے، مٹھیوں کا رخ آسمان کی طرف ہوگا، آسمان کی طرف رکھیں گے، انگلیوں کا رخ، مٹھیاں بند ہوں گی اور آسمان کی طرف ہوگا۔ جیسے دعا کے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف ہوتے ہیں کھلے، اس طرح دعا کے یہ بند ہاتھ آسمان کی طرف ہوگا۔ میں نے آپ کے ساتھ پڑھنا ہے، آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے، والتین والزیتون، پھر انگوٹھا کھول دینا ہے، پھر پڑھنا ہے، پھر دوسری انگلی کھول دینی ہے، پھر پڑھنا ہے، پھر تیسری انگلی کھول دینی ہے، پھر پڑھنا ہے، پھر چوتھی انگلی کھول دینی ہے، پھر پڑھنا ہے، پھر پانچویں انگلی کھول دینی ہے، پھر پڑھنا ہے چھٹی انگلی، ساتویں، آٹھویں، نویں اور دسویں۔ اب مٹھیاں بند کریں، اور یہ عمل ہر حالت میں کر سکتے ہیں۔ مٹھیاں بند کریں اور میرے ساتھ پڑھتے رہیں، والتین والزیتون، 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 والتین والزیتون۔
तुमने वैसा दाएं हाथ का अंगूठा खोल दे। अब फिर पढ़े वत्तीन वज़्ज़ैतून वत्तीन वज़्ज़ैतून वत्तीन वज़्ज़ैतून वत्तीन वज़्ज़ैतून वत्तीन वज़्ज़ैतून वज़्ज़ैतून। उंगली खोल दें शहादत की। फिर पढ़े वत्तीन वज़्ज़ैतून वत्तीन वज़्ज़ैतून वज़्ज़ैतून वत्तीन वज़्ज़ैतून तीन वज़्ज़ैतून वत्तीन वज़्ज़ैतून तीन। तीसरी उंगली खोल दें। पढ़े फिर वत्तीन वज़्ज़ैतून वत्तीन वज़्ज़ैतून वत्तीन वज़्ज़ैतून। 10वीं उंगली खोल दें। अब दोनों हाथों को दुआ के लिए उठाएं जैसे दुआ करते हैं और जरा ऊंचा ले जाएं। हदीस में साबित है मेरे आका ने बाज दुआएं ऐसे मांगी हैं कि बगल की सफेदियां नजर आई हैं, बगल की सफेदियां नजर आई हैं। ऊपर ले जाकर सर से भी ऊपर हाथ ले जाकर सर झुकाकर पढ़ें वत्तीन वज़्ज़ैतून वत्तीन, गिड़गिड़ा के पढ़ें वज़्ज़ैतून वत्तीन वज़्ज़ैतून वत्तीन वज़्ज़ैतून वत्तीन वज़्ज़ैतून वत्तीन वज़्ज़ैतून। विजदान से पढ़ें वत्तीन वज़्ज़ैतून वत्तीन वज़्ज़ैतून वत्तीन वज़्ज़ैतून वत्तीन वज़्ज़ैतून। अब इन हथेलियों में दोनों हाथों में फूंक मारें अपनी हाथ। अब इसको पूरे बदन पे फेरें। अपनी नस्लों का तस्वर करें, अपने घर वालों का तस्वर करें, सारी उम्मत का तस्वर करें, पूरे बदन पर इसको। अल्लाह अकबर। क्या मुबारक है आपको, क्या सादत है आपको, क्या बरकत है आपको। आपने वो अमल किया। दरवेश करवाते थे साल में एक दफा, और मंजिलें मारते मारते लोग इस अमल को करने जाते थे और जाते हुए इस दुनिया से जाते हुए वसीयत नसीहा करते थे और अपने घर वालों को तसल्लियां देते थे कि देखो ख्याल करना, तुम परेशान ना होना, हमने वत्तीन वज़्ज़ैतून का अमल किया है। अल्लाह गैब से खिलाएगा पिलाएगा, रिज़्क वुसअत औलाद नेमतें इंशाअल्लाह अता फरमाएगा। एक साहब थे, वो ना कढ़ाई का काम करते थे। उनके घर खवातीन 8-10 आती थी। ये हाथ से कढ़ाई का काम करते थे। फिर ये हाथ से बने हुए कपड़े वो कराची में दे आते थे और कराची से बाहर जाते थे, बाहरले मुल्क में। वहां ये चीजों बहुत पसंद की जाती। एक दफा कहने लगे कि हमारे घर में हालात बहुत सख्त हैं, कोई दुआ फरमा दे। मैंने दुआ कर दी। फिर कुछ अर्से के बाद कहा कि हालात हमारा साथ नहीं दे रहे, आप दुआ फरमा दें। तो मैंने इस तरह आते रहे और मुझसे अपने हालात, कर्जे, बीमारियां, मुश्किलात, राहें बंद, रास्ते बंद, नाकामियां, ये सब बयान करते रहे। एक का मैंने कहने लगे, मैं कहा घर चलो। मुझे हर दफा कहते थे घर चल के अगर दुआ फरमा दें, अगर दुआ फरमा दें, मैं घर चलो। तो मुझे घर ले गए। तो मैं बाहर खड़ा हो गया। मैंने कहा पहले घर जाके इतला कर। तो जल्दी जल्दी में उन्होंने कोई घर को समेटा, मैं घर गया। कुछ खवातीन बैठी थी उधर, कढ़ाइयों का काम कर रही थी, हाथ से सीना परोना, फूल बनाने, जो भी होता है ये कर रही थी। और घर में एक वीरानी थी और घर में एक वहशत थी। और एहसास हो रहा था कि शायद ये घर वालों को रोटी कैसे मिलती है, इनकी गुर्बत और फक्र और तंगदस्ती कैसे, खाना कैसे मिलता, खाना कैसे मिलता। तो मैंने उनसे हाल हवाल पूछे। तो उनसे कहा जी कारोबार हमारे पास बहुत है, काम बहुत है, हम जाते हैं कराची में, बड़े बड़े ताजर हमें बुलाते हैं, पैसे पेशगी देते हैं और हमें कहते हैं माल हमें दें, वो कहते हैं हमें दें, हमें बढ़ा चढ़ा के कीमत देते हैं, तो घर में कुछ नहीं बचता। और ये जो खवातीन आती हैं ये ले जाती हैं, ये रोज बरोज मालदार होती जा रही हैं, और हम जो इतना बड़ा कारोबार करते हैं, हम रोज बरोज मकरूज, फकीर, मंगते और तंगदस्त होते जा रहे हैं। तो कहने लगे हम क्या करें, हमारे ऊपर मसाइल, परेशानियां। हमारे किसी ने कहा कि जादू है, फिर हमने उसके लिए ये अमल किया, उसने इतने पैसे लिए। किसी ने कहा जिन्नात हैं, किसी ने कहा काली चीजें हैं, कोई इतना आया। उन्होंने मुझे लंबे चौड़े वाकयात सुनाए जिसमें जरा सारा खर्चा ही खर्चा था, खर्चा ही खर्चा था। कभी खर्चा किस नाम से, कभी खर्चा किस नाम से, कभी किस नाम से, सारा खर्चा ही खर्चा था। मैंने उनसे अर्ज किया मैं घर में कुरान कहाँ है, कहने लगा पढ़ा। मैं कहा वहीं ले जाऊं। कहने ले आऊं मैं कहना मुझे ले चल।
تو گھر میں جہاں قرآن پاک ایک الماری تھی اس میں کاغذ ٹھونسے ہوئے تھے بہت سارے. کاغذ کون سے تھے؟ یہ بچوں کی کاپیاں نہیں ہوتی، بچوں کی کاپیاں جس میں یہ ہوم ورک کرتے ہیں بچے، کاپیاں ہوتے ہیں ان میں لکھتے ہیں، ان کے کاغذ. اور پرانے کوئی قاعدے ہوتے ہیں، الف انار والا قاعدہ، یہ چھوٹے چھوٹے ABC والے قاعدے، ان کے ہم بچے بھی پڑھتے تھے، وہ بچے بھی پڑھا کے ان سے فیس لے کے گزارا کرتے تھے. تو وہ سارے ٹھونسے ہوئے تھے. ان کے نیچے سے میں نے قرآن پاک نکالا. میں نے کہا اور ہے؟ کہا نہیں. اس پہ غلاف لپٹا ہوا تھا اور اس میں دھول تھی، مٹی تھی. میں نے نکالا قرآن پاک اور میں نے کہا میں نے آپ کے تعویذ نکال دی. اچھا، میں کہ آپ کو میں دکھاتا ہوں جو تعویذ آپ کے تھے جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں بربادی، پریشانی، قرضے، مسائل، مشکلات میں نکال دی. میں نے وہاں بیٹھ کے قرآن پاک کھولا، اس کا جو غلاف تھا اس کو بہت جھاڑا، اس میں سے مٹی نکلی اور قرآن پاک بول رہا تھا یہ پڑھا ہوا ہے. قرآن پاک بول رہا تھا یہ پڑھا ہوا ہے. قرآن کے ورق بولتے ہیں ہم پڑھے ہوئے ہیں، یہ پڑھا ہوا ہے لیکن چھوٹ گیا، اس کا پڑھنا چھوٹ گیا، اس کا پڑھنا چھوٹ گیا. یہ پڑھا ہوا ہے لیکن اس کا پڑھنا چھوٹ گیا. میں نے کہا یہ قرآن کون پڑھتا تھا؟ کہا ہماری دادی زندہ تھی وہ پڑھتی تھی. کتنے سال ہو گئے؟ مجھے یاد نہیں، کوئی 12-13 سال، کتنے سال ہو گئے. اور میں نے کہا زوال کرا اتنے سال سے؟ کرا بس ان کی دعائیں تھی، برکتیں تھیں. میں نے کہا ان کی دعائیں برکتوں کا یقین ہے مجھے، یقیناً تھی، لیکن ان کی دعاؤں اور برکتوں میں اس قرآن کا ساتھ تھا، اس قرآن کا ساتھ. اور یہ قرآن وہ پڑھتی تھی. کہنے لگے آپ کی بات ٹھیک ہے. یہ قرآن تھا جس کی دعائیں، جس کی برکتوں سے عرشوں سے فیصلے ہوتے تھے. دادی گئی، قرآن لپیٹا، رکھ دیا، اور گھر کے اندر کوئی قرآن کو اٹھانے والا نہیں، کوئی قرآن کو پڑھنے والا نہیں. اس نے کیا کیا؟ اس نے قرآن پڑھنا شروع کر دی. ان سب نے پڑھنا شروع کر دی. کچھ عرصے کے بعد مجھ سے کہنے لگے ہمارے حالات بہتر ہو رہے ہیں. پھر ان کا کاروبار اتنا بڑھا کہ خود جا کے کراچی بیٹھ گئے. یہاں سے مال بنتا تھا اور مال بنا کے کراچی میں خود وہ لیتے تھے اور خود باہر بھیجنا شروع ہو گئے. مجھے آج کل کا پتہ یوں ہے، بہت سالوں پرانی بات ہے، آج کل کا پتہ یوں ہے کہ کراچی میں ایک بہت اچھے ایریے میں ان کا بہت بڑا گھر ہے. اور مجھے کئی دفعہ پیغام ملا جب آئیں ہمارے پاس ضرور آئیں، یہ آپ کا لگایا ہوا پودا ہے، ہم تو مٹ چکے تھے. اور میں نے کہا سچ پوچھیں قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ قرآن کا لگایا ہوا پودا ہے، قرآن کا لگایا ہوا پودا. کی بدوائیں ختم ہو گئی، قرآن کی کہانی ختم ہو گئی. انہوں نے کوئی نہیں چھوڑا تھا، تعویذ کوئی نہیں، عمل کوئی نہیں. میں تعویذوں کو مانتا ہوں، میں عمل کو مانتا ہوں، لیکن یہ بتا دوں کہ کوئی بڑے سے بڑا تعویذ قرآن سے بڑھ کے طاقتور ہو سکتا ہے؟ کوئی بڑے سے بڑا تعویذ قرآن سے طاقتور نہیں ہو سکتا. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. اب کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں. آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. اللہ پہلے آپ کے دکھ ٹالے گا. ایک میں جگہ گیا شور کوٹ، یہاں یہ کراچی ملتان کی طرف جو موٹر وے جاتی نا، یہاں سے فیصل آباد کی طرف جو موٹر وے جاتی ہے. ایک صاحب کے گھر گیا، ان کے ساتھ ایک بڑی نہر چل رہی تھی جو چلتی رہتی ہے، خشک نہیں ہوتی. مجھ سے کہنے لگے جی یہ نہر یہاں سے جاتی ہے بہاولپور سے پھر رحیم یار خان صحرا کی طرف جاتی ہے، یہ خاص دبئی والوں کے لیے ہے، وہاں جاتی ہے. میرے دل میں خیال آیا اگر یہ بندے اس نہر میں یہ عمل ڈالنا شروع کر دیں، جیسے وہ نقش تعویذ ہے لکھ کے ڈالیں اور یہ معوذتین والے آٹے کی گولیاں ڈالیں، تو مجھے ایک احساس ہوا، جیسے مجھے آواز آئی، کوئی آواز تو نہیں آئی، ایسے احساس ہوا ان کے بخت ابھی بند ہیں، ہم نے نہیں کھولے. جب ان کے بخت کے کھلنے کا وقت آئے گا پھر ان کو یہ چیزیں بھی مل جائیں گی. اوہو، تو آپ کو معلوم ہوا اگر یہ چیزیں ملی ہیں تو آپ کے بخت کھلنے کا وقت ہے. آپ کو مبارک ہو. ان کے بخت ابھی بند ہیں. جیسے میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ میں رات کو آ رہا تھا، بس کا سفر تھا، ان کا ایک ٹائم آتا ہے بس کا، تو کچھ لوگ رات کے آخری پہر تہجد کے وقت تاش کھیل رہے تھے. میرے دل میں خیال آیا کہ یہ لمحہ اللہ سے مانگنے کا ہے، اللہ سے مانگنے کا ہے، تو یہ بیٹھ کے کوئی تسبیح کر لیتے. تو اچانک دل میں آواز آئی، تو کیا سمجھتا ہے کہ ہماری مرضی سے ہم اپنی طرف لاتے ہیں، یہ اپنی مرضی سے آتے ہیں؟ تم کیا کہتے ہو؟ آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں. تم سمجھتے ہو کہ ہم آتے ہیں؟ اگر تم نے جو تسبیح کر لی ہے، جو ایک دفعہ اللہ اللہ کہہ لیا، یہ تیری مرضی سے ہوا ہے؟ ہاں، یہ ہماری چاہت سے ہوا ہے. انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تم کھیتیاں اگاتے ہو؟ نہیں، ہم اگاتے ہیں. یہ ہمارے حکم سے ہوتا ہے، ہمارے امر سے ہوتا ہے.
لہذا آج آپ اگر آئے بیٹھے ہیں، آج آپ اگر آئے بیٹھے ہیں، آج آپ اگر آئے بیٹھے ہیں اور آپ تک یہ پیغام ملا ہے، آپ تک یہ پیغام ملا ہے کہ میں نے کچھ عمل آج بتائے ہیں، تو سمجھ لیں کہ اوپر سے کچھ حکم ہے آپ کے لیے عطا اور عنایت کا، بخت اور بلندی کا، نصیب اور مقدر کا، تو آپ تک یہ پیغام پہنچا ہے۔ میں نے کہا نا کہ نہر کے کنارے بیٹھے ہیں اور یہ یوں عمل کریں، ڈالتے جائیں ڈالتے جائیں ڈالتے جائیں، یوں عمل کریں ڈالتے جائیں، ان کے تو بخت بلند ہوں گے۔ انہوں نے کہا تو کیا کہتا ہے، ہم کنارے پہ رہ کے پیاسا رکھتے ہیں، چاہیں تو ہم کناروں پہ رکھ کے پیاسا رکھتے ہیں، چاہیں تو، اور چاہیں تو کنارے سے دور بھی سیراب کریں۔ تو آپ اگر یہاں آئے بیٹھے ہیں تو کوئی ہے سی عنایت اور عطا، عنایت اور عطا ہے، تو ملتا عشق پہ ہے، ملتا طلب پہ ہے۔ ملاقات نہیں ہوئی تو سرکار کی گلیاں ہیں، پھر گلیوں میں پھر ملاقات بھی ہو جاتی ہے اور محفلوں میں آ کے ایسی عنایات بھی ہوتی ہیں، ملتا طلب اور عشق پہ۔ جس کے اندر سچی طلب اور عشق ہوتا ہے وہ پھر پا جاتا ہے، پا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے پایا ہے، میں نے بھی تو کہیں سے پایا اور کہیں سے پا کے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، میں نے بھی تو کہیں سے پایا۔